قول نمبر ہے 449 449. اب بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسری ترتیبوں میں نہیں ملے گا 449 وہاں 336 360 تک ملے گا. یہ کیوں مفتی صاحب کے پاس 449؟ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا وقول علیہ السلام من کرمت علیہ نفسہ، مولا نے فرمایا من کرمت علیہ نفسہ حانت علیہ شہواتہ، جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی وہ اپنی نفسانی خواہشات کو بے قیمت سمجھے گا. اچھا، ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، ہم اردو میں ایک جملہ پڑھتے ہیں نہیں سمجھ میں آیا کیا ہوا، یہ صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نہج البلاغہ میں تو بہت ہوتا ہے، انسان کو پڑھنے کے اوپر بھی سمجھ میں نہیں آتا اب اس کا کیا ہوا. امام نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کو اگر عزت مند سمجھو گے نا تو بہت سارے گناہوں میں نہیں پڑو گے. جب انسان اپنے آپ کو بے عزت سمجھتا ہے تو بہت سارے گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. میں ایک بچکانہ سی ایک مثال دیتا ہوں معذرت کے ساتھ. اگر کسی کو اپنی بہن کی عزت عزیز ہو، روڈ پہ دوسروں کی بہنوں کو تنگ کرے گا؟ اور اگر کوئی اس ذلت کو قبول کر رہا ہے اس کا مطلب ہے آدمی اندر سے پست ہے، اندر سے پست ہے. اگر یہ پست نہ ہوتا نا تو یہ روڈ پہ کھڑے ہو کے یہ حرکت نہیں کر سکتا تھا. اچھا، ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر ایک گناہ کرتا ہے، ایک آدمی علناً کرتا ہے، کون سا پست ہے؟ وہ جو سامنے کر رہے لوگوں کی کہ بھئی تجھے اتنا بھی خیال نہیں. ایک تو کہ تجھے خیال ہونا چاہیے تھا، خدا تو ہر جگہ ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو اپنے لیے عزت کے قائل ہو جاؤ کہ دوسرے تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں مشکل آئی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ یہ کہ بے عزتوں کی حکومتیں بنی ہوئی ہیں. کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے اللہ جانتا ہے. اتنا بھی ہوا ہے، اللہ غلطی سے مجھے محفوظ کرے کہ میں کسی کے اوپر اشارہ نہ کر بیٹھوں، لیکن بہرحال بندوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ مولانا دن میں 3 دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں لیکن رات کو 1 گھنٹے فحشا دیکھتا ہوں. کیوں؟ خود اس سے پوچھا میں نے مثلا کیوں؟ کہنے لگا یہی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں. اور جب دیکھ لیتا ہوں تو اس کے بعد اتنی اپنے آپ کو مذمت اور گالیاں دیتا ہوں کہ میں کیا پاگل ہوں کیا؟ تو میں زیارت عاشورہ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ جن لوگوں پہ مثلا میں لعن کر رہا ہوں کہ وہ خواہشات نفسانیہ کے مارے ہوئے تھے اور انہوں نے سید الشہداء کو شہید کر دیا اپنے نفسانی خواہشات کی خاطر، پھر خود میں کیوں اس طرح سے ہوں؟ بے بسی پھر یہاں تک آ جاتی ہے انسان کے اندر، اتنی بے بسی آ جاتی، ذلت یہاں تک لاتی ہے. صحیح ہے، شروع میں باندھ دو اسے، بے عزتی کا دروازہ مت کھولو. یہ جو خدا کہتا ہے نا فحشا مت دکھاؤ، فحشا مت دکھاؤ، کیونکہ بے عزتی کا دروازہ کھلنے والا ہے. یہ جو خدا کہتا ہے آداب کا خیال کرو، اٹھنے بیٹھنے میں ادب آداب کا خیال کرو، باپ بیٹے کے سامنے یہ نہ کرے، بیٹا باپ کے سامنے یہ نہ کرے، ماں کا خیال کرو، ادب، اس سے کیا کرتا ہے؟ عزت سکھاتا ہے نا. یہ عزتیں بند ہونا شروع ہو جائیں نا اور لوگ ذلت کی طرف آ گئے پھر معاملہ ختم ہو. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر یہ فرعونی بنیں گے. پھر یہ فرعونی اچھا مسئلہ یہ کہ چلو فرعونی بن جائیں گے تو زندگی بن جائے گی؟ نہیں. جعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. یہ اپنے قوم کو گروہ گروہ میں بانٹتا تھا، ایک کو دوسرے سے لڑاتا تھا، بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو کنیز بناتا تھا. جب فاسد کو حکومت ملتی ہے تو یہلک الحرث والنسل، تو یہ کھیتی کو اور نسلوں کو فساد میں مبتلا کر دیتا.